علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس میں آخری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ الزام کوئی نہ لگا دے. علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ملاؤں کی بات کر رہا ہوں. ملاؤں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، ملاؤں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ تاریخ ملے گی کہ وہ ہر نئی چیز سے بدکے ہیں. کوئی بھی نئی چیز آئی اور وہ اس سے بدکے. یہ پوری تاریخ ہے، میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. کوئی بھی نئی چیز آئی اور وہ بدکے. بھائی تو جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو نئی چیزیں تو روز آتی رہیں گی. اگر آپ یوں ہی بدکتے رہے تو پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، 6 فروری سن 2005 کے ڈان میں یہ خبر چھپی تھی، جو میں نے غالباً جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے کوٹ میں نے یہاں کی تھی. ڈان آپ ہی کا اخبار ہے. اس میں ایک سعودی بزرگ کی تصویر چھپی تھی اور اس سعودی بزرگ کا یہ بیان چھپا تھا کہ میرے بچپنے میں جب سعودی عرب میں پہلی مرتبہ بائسیکل آئی ہے تو ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے یہ فتویٰ دے دیا کہ چونکہ رسول اللہ سائیکل پر سوار نہیں ہوتے تھے اس لیے یہ بدعت ہے. چلیے قصہ ختم ہو گیا. یاد ہے آپ کو؟ اور پھر اس کا کہا کہ یہ شیطان کی سواری ہے. یہ پڑھتے پڑھتے مجھے یاد آیا کتنا فرق ہو گیا ہے فکر مسلم میں اور فکر رسول میں. مسلمان کہہ رہا ہے کہ سائیکل شیطان کی سواری ہے، اس پر سوار نہ ہو. رسول نے بھی کہا ایک سواری کو شیطان کی سواری. ابھی بھی پڑھتے پڑھتے مجھے یاد آیا رسول نے بھی فرمایا ہے. رسول نے کہا کہ اونٹ، اب اس زمانے میں سائیکل بھائی کہاں ہوتی تھی؟ اونٹ. کہا کہ یہ اونٹ جو ہیں اس میں سے کچھ اونٹ والے ایسے ہیں کہ جن کے اونٹ شیطان کی سواری ہیں. لو بھائی، مگر وہاں کیا تھنکنگ ہے، ذرا غور کیجیے گا. یہاں نئی چیز ایجاد ہو کر آئی ہے تو وہ شیطان کی سواری کہی جا رہی ہے. رسول اونٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی، اس میں سے بعض اونٹ جو ہیں وہ شیطان کی سواریاں ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا حضور؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی اونٹ پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ایک غریب آدمی کو اس نے دیکھا کہ وہ پیدل راستہ طے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے اونٹ پر اس کو بٹھا سکتا تھا، مگر اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے اس غریب آدمی کو اپنے اونٹ پر جگہ نہیں دی، تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی سواری ہے. یہ ہے اسلام کا کنسپشن. کدھر چلے گئے آپ؟ نعمتوں کو بانٹو، متکبر نہ بنو، مغرور نہ بنو. کتنا فرق ہو گیا. تو اب وہ بدعتوں کا تو پھر ایک سیلاب ہے کہ جو چل رہا ہے. اب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یہ بدعت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو سوال کا حق ہے. شیعہ جو ہیں وہ گھوڑوں کی عبادت کرتے ہیں، گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں. بھیا ہم گھوڑوں کی اگر پوجا کرتے بھی ہیں تو کم سے کم گدھوں کی پوجا نہیں کرتے. ملا تو گدھے ہیں، ملا تو گدھے ہیں، ہم ان کی تو پوجا نہیں کرتے. کیا ہم گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ سنی بھائی سنیں، یہ انہیں کو میں بتا رہا ہوں، میں کلیجے سے لگا کے سنا رہا ہوں ان کو. کوئی بگڑنے کی بات نہیں، میں تو اپنا ڈیفینس کر رہا ہوں، کسی آفس تو نہیں کر رہا ہوں. کیا ہم گھوڑے کو پوچھتے ہیں؟ تو بھائی گھوڑے کو اگر پوچھتے ہیں تو کسی گھوڑا تانگا میں اگر گھوڑا جتا ہوا ہے تو اس تانگے کو بیٹھتے کیسے ہیں؟ گھوڑے پر سوار کیسے ہوتے ہیں؟ گھوڑے کو ہم پوچھتے ہیں. اگر ہم گھوڑے کو پوج رہے ہوتے تو آج ہمارے فرقے میں گھوڑے کو وہی حیثیت حاصل ہوتی کہ جو ہندو مذہب میں گائے کو حاصل ہے. کیوں بھائی صاحب ہم گھوڑے کو پوچھتے ہیں؟ اچھا بھی گائے کی طرح سے ہوتی، ہر گائے مقدس، ہر گائے کی پوجا. ہم گھوڑے کو نہیں پوچھتے. ہاں وہ گھوڑے کہ جس نے فرزند رسول کی جان بچانے کے سلسلے میں خدمتیں انجام دی تھیں، ان گھوڑوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شبیہ نکالتے ہیں. وہ بھی پوچھتے نہیں ہیں ان کو، وہ بھی پوچھتے نہیں ہیں. ایک یادگار ہے کہ جس کو ہم نکالتے ہیں، پوچھتے تھوڑی ہیں. ہم رسول کے علاوہ، ارے ہم خود امام حسین کو نہیں پوج سکتے تو گھوڑے کو کیا پوجیں گے بھائی؟ ہم رسول اللہ کو نہیں پوچھ سکتے تو ہم گھوڑوں کیا پوجیں گے؟ کوئی پوچھنا ووچھنا نہیں ہے. غلط فہمیوں کو دور کر، ایک یادگار ہے کہ جو ہم قائم کرتے ہیں. اب اگر جناح کے ملک میں کسی کو ذوالجناح پر بھی اعتراض ہے،
بھائی جناح ہو رہا ملک ہے، یہاں تو کم ذل جناح کے ذریعے انسان کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے. ہم گھوڑے کو پوچھتے نہیں ہیں، ہاں اس کی ہم قدر کرتے ہیں، تو قدر تو آپ کو بھی کرنا پڑے گی. گھوڑا کوئی نجس جانور تو ہے نہیں، کتا تو ایک نجس جانور ہے، کتا ایک نجس جانور ہے. اصحاب کہف اولیاء خدا تھے، ائمہ وقت تو نہیں تھے. اب قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، ایک کتا ان کے ساتھ ساتھ ہو گیا، اور جہاں غار میں وہ گئے دروازے پر محافظ بن کر بیٹھ گیا. ایک بات یاد رکھیے، نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی، نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی. آپ کو یہیں نشتر پارک میں کچھ عرصے پہلے کوثر نیازی مرحوم کی تقریر یاد ہوگی، یہ جملہ ان کا جو دہرا رہا ہوں. سنی بھی دیکھیے کیسے کیسے ہوتے ہیں، آپ کو بھی غلط فہمی ہے کہ سنی دشمن اہل بیت ہوتے ہیں، ایسا نہ کہا کیجیے. دشمن اہل بیت کوئی نہیں ہے سوائے چند خوارج کے جو مائکروسکوپک کی ایک مائنورٹی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دشمن اہل بیت نہیں. میں اس کو انشاءاللہ آگے عرض کرتا رہوں گا. آپ کو یاد ہوگا اسی نشتر پارک میں کہیں آس پاس تو ہے، کوثر نیازی صاحب نے فرمایا تھا کہ کتا نجس ہوتا ہے اور نجس شے جنت میں جان نہیں سکتی، مگر اللہ اس کتے کے لیے اس قانون کو توڑے گا، اور چونکہ اس نے اولیاء خدا کی حفاظت میں خدمتیں انجام دی تھی اس لیے اسے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میری ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصحاب کہف کا مرتبہ زیادہ ہے یا رسول کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اصحاب کہف اولیاء ہیں، رسول کریم خاتم النبیین ہیں، مگر آپ کے دین نے بتایا کہ اگر کوئی وفادار ہو گیا اصحاب کہف کا اور ان کی حفاظت میں اپنی جان لڑا دی تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اس کو پاک کیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. ارے برادران اسلامی، آپ ابو طالب کو کم سے کم وہ مرتبہ تو دے دیں جو سگے اصحاب کہف کو مل گیا. اولیاء خدا کی حفاظت کرنے والا جانور جو نجس ہے وہ حفاظت کے اجر میں پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس نے خود رسول کی حفاظت کی ہو وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ساری ہم گھوڑے کی پوجا وجا نہیں کرتے. آپ تو وہ بات کہنے لگے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں برا نہ مانیے گا، برا آپ نہیں مانیں گے، میں تو ڈیفنس کر رہا ہوں، اپنے مسلک کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ حضرات تو ناسمجھی میں وہ بات کہنے لگے جو ہمارے یہاں ایکسٹریمسٹ ہندو کہتے ہیں آپ سے، آپ کے بارے میں. میں ہندو کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایکسٹریمسٹ ہندو، آر ایس ایس والے، بی جے پی والے، وی ایچ پی والے، شیو سینا والے، وہ میرے سامنے سوال آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، اور جاتے ہیں وہاں آپ کعبے کی پوجا کرتے ہیں. وہ بھی تو اللہ تھوڑی ہے، وہ بھی پتھر ہے. تو پتھر کے گرد گھومنا تو انسان کا مقدر ہے، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو چاہے کعبے کی شکل میں ہو. یہ کہتے ہو آپ کہا جائیے گا بچ کے، آپ وہاں پتھر کی گرد چکر لگا رہے ہیں. حجر اسود ہے اس کو آپ چوم رہے ہیں. عزیزوں میں نے ان سے بھی کہا وہ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا ہم کعبے کو نہیں پوچھتے ہیں. آپ مورتی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا مذہب مجھے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، آپ مورتی پوجا کرتے ہیں، لیکن جس مورتی کی پوجا کرتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے پوجا کرتے ہیں یا اس کے سر پر کھڑے ہو کے آپ پوجا کرتے ہیں؟ اس کے سر پر کھڑے ہو کے تو پوجا نہیں کرتے نا. اس کا مطلب ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کے سر پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اور حضرت بلال نے اذان کہاں دی تھی؟ کعبے کی چھت پر جا کے اذان دی تھی. تو کعبے کی چھت پر جا کر اذان دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کعبہ مقام اذان ہے. ہم اس کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. حجر اسود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہاں وہ بات بھی نہیں ہے جو کسی نے کہی تھی، اب مجھے اکثر اوقات نہیں یاد آتا نام وام، کتاب میں آپ دیکھ لیجیے، آپ کو مجھے نہیں بھول گیا میں، بس اتنا مجھے یاد ہے کہ کوئی بہت محترم شخصیت تھی اسلام کی، جب وہ حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے، وہ مولا علی بھی ساتھ ساتھ تھے، تو انہوں نے فرمایا، اور اگر علی نہ فرماتے تو میں یہ کہتا صحیح فرمایا، کہ حجر اسود سے خطاب کر کے انہوں نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے چونکہ رسول کو دیکھا ہے کہ رسول تجھے بوسہ دیتے تھے اور تجھ پر ہاتھ رکھتے تھے، لہٰذا میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تجھ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، استلام کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں نے رسول کو نہیں دیکھا ہوتا تو بھی ایک پتھر تھا۔ مولا علی وہیں کھڑے ہوئے کہا یہ نہ فرمائیے، یہ نہ فرمائیے، یہ پتھر وہ ہے کہ جو سارے حاجیوں کے اعمال کا قیامت کے میدان میں گواہ بنے گا۔ جس نے اس کے اوپر آ کر ہاتھ رکھا اس نے پوری زندگی ریکارڈ کر لی کہ اس نے پوری زندگی میں کیا کیا ہے۔ تو یہ نہ فرمائیے کہ یہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ نفع بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ۔ آج کی مجلس کا ٹائم غالباً آدھے گھنٹے تھا، لیکن جو مجمع مجھے دکھائی دے رہا ہے دور دور تک تھوڑا سا میں ٹائم بڑھائے دے رہا ہوں، تھوڑا سا۔ پھر میں آ رہا ہوں پلٹ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر۔ رسول نے کتنی اچھی بات فرمائی تھی کہ یہ اللہ کا دین وہ ہے کہ اللہ اس دین کی مدد کروائے گا ان سے کہ جو اس دین پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کی مدد کریں گے، نا سمجھی میں مدد کریں گے، کیونکہ اسلام حق ہے اور حق کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک مثال آپ کو یاد ہوگی، یہ اسلام کا جتنا بڑا قصیدہ ہے اتنا ہی مسلمانوں کا مرثیہ ہے۔ قرآن نے اب سے 1500 برس پہلے کہا تھا، یہ میں عرض کر چکا ہوں تو دہرا نہیں رہا ہوں، قرآن نے اب سے 1500 برس پہلے کہا تھا اس فرعون سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو ریڈ سی میں ڈوب رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی دریا نیل میں ڈوب رہا تھا، دیٹس رانگ، صحیح نہیں ہے، وہ جغرافیائی اعتبار سے وہ تسامح ہو جاتا ہے، آدمی کی توجہ نہیں ہوتی، جان بوجھ کے تھوڑی کو کہے گا۔ تو وہ ریڈ سی کی ایک کریک تھی، اس میں وہ ڈوب رہا تھا سمندر کے پانی میں۔ جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا پالنے والے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کر رہا ہے، توبہ کا وقت نکل گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ میں مؤدبانہ طریقے سے اپنے عیسائی بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ بائبل آ کر یہاں پر رک گئی ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب گیا، قرآن نے وہ بتایا کہ جو بائبل نہیں بتا سکی تھی۔ قرآن نے کہا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تجھے تو ڈبو دیں گے لیکن تیرے جسم کو بچائیں گے، تیرے جسم کو بچائیں گے، لَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والے زمانے والوں کے لیے ایک درس عبرت اور نشان عبرت بن جائے۔ وہ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام اللہ کی طرف سے کیا ہوا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا، بائبل نے نہیں کہا، پڑھ لیں بائبل کو، قرآن نے کہا اب اس کے اس آیت کے نازل ہونے کے 1400 برس کے بعد 1921 میں 1921 میں ایک یورپین اسکالر نے اس کو نکالا احرام سے، اور نکالنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر وہ کچھ آلات پالات ڈال کے وہاں سے کچھ سک کیا، اور جب سک کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر سمندری نمک کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ وہی فرعون ہے جو سمندر کے اندر ڈوبا تھا۔ تو قرآن کی حقانیت تو ثابت ہوئی، مگر یہ ثابت نہیں ہوئی کسی مسلمان کے ذریعے سے، ایک کرسچن کے ذریعے ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے ابھی لیٹسٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ زمین کیسے بنی، کعبے کا ذکر ہو رہا ہے نا، کعبے کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر کہ جو انسانوں کی عبادت کے لیے ہم نے بنایا وہ ہے جو سرزمین مکہ پر بنایا گیا۔ اور رسول کی بھی حدیث ہے اور ائمہ تحریر نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ بات ہم کو کل ہم جب یہ بات بیان کرتے تو نوجوان ہنستے تھے یہ کیا ایبسرڈ باتیں بیان کر رہے ہیں آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے۔ آج وہ ایبسرڈ ریئلٹی بن کے سامنے آ گئی۔
معصومین نے بھی فرمایا اور رسول نے بھی خود ارشاد فرمایا، دو حدیث رسول کی اور احمد نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین اب یہ اس زمانے کی، اب یہ غور نہیں فرماتے ہیں کہ جہاں مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے، بڑی پیاری بات کہی مولا علی نے، فرمایا ہے کہ رسول نے امت سے کبھی بھی اپنے عقل کے مطابق بات نہیں کی، ہمیشہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی۔ اب وہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے تو ان کی سمجھ میں کیا آتا؟ تو وہ حقیقت بیان کرتے تھے مگر انداز ایلیگوریکل لینگویج کا ہوتا تھا، سمبولک لینگویج ہوتی تھی، وہ پلین باتیں نہیں سمجھ سکتے تو اس زمانے کے لوگ۔ تو معصومین کا بھی ارشاد ہے اور خود رسول کریم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ نے جب زمین کو پانی کے اوپر بچھانا شروع کیا تو وہاں سے ابتدا کی کہ جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ اب جو لیٹسٹ غیر مسلم نے جیولوجیکل ریسرچ کی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس زمین پر پہلے زمین تھی ہی نہیں، یعنی خشکی تھی ہی نہیں، پانی ہی پانی تھا، سمندر ہی سمندر تھا۔ اس کے بعد الگ الگ مقام پر والکینک ایرپشنز ہونا شروع ہوئے، دھماکے ہونا شروع ہوئے، اس سے لاوا جمع ہونا شروع ہوا، اس سے دھیرے 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 آئی لینڈز ابھر کر اونچے ہونا شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلے زمین کا جو حصہ سالڈ راکس کی شکل میں پانی سے ابھر کر آیا، وہ جیولوجیکل ریسرچ کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ وہی علاقہ تھا کہ جہاں پر آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ میرے پاس کا جو سپورٹیو ڈاکومنٹ ہے میرے پاس موجود ہے یہیں، جس سے آپ یقیناً کر لیتا ہوں گا، اللہ مولانا فرما لیجیے، میں وہ بہت تفصیلی بات اس لیے میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا کہ جو بات 1400 برس پہلے 1500 برس پہلے قرآن مجید نے کہی تھی اور رسول نے فرمائی تھی اور ائمہ تحریر نے فرمائی تھی، وہی بات الٹیمیٹلی ثابت ہو کر ابھر کر ہمارے سامنے آ گئی کہ جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے یہی سرزمین، یہی راک وہ پہلا مادہ تھا زمین کی شکل میں جو دھیرے دھیرے ابھر کر، پھر اس طرح آئی لینڈ ابھرتے رہو، پھر وہ کانٹیننٹ بنتے رہو، دھیرے دھیرے وہ زمین جو تھی اس کا فارمیشن مکمل ہو گیا۔ تو اب عزیزوں یہ ہے کعبہ، آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا کہ نہیں؟ 1500 برس کے بعد صحیح ثابت ہوا۔ رسول نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا کہ نہیں؟ 1500 برس کے بعد صحیح ثابت ہوا۔ یہ کیا بات ہے کہ سائنس جن باتوں کو آج تک کھوج رہی ہے، رسول و قرآن ان کو 1500 برس پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بات یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے حقیقتوں تک پہنچتی ہے اور یہ صاحب وحی ہیں، ان کو خود براہ راست اللہ سے معلوم ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل بس عزیزوں، تو اب ان کو یہ کہہ دیا کہ مجلس بدعت ہے۔ اگر بدعت ہے تو آپ سے پہلے ہم چھوڑ دیتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی مربت تھوڑی ہوئی ہے، ہم کو اپنی آخرت نبھانا ہے، بچانا ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو آپ سے پہلے ہم چھوڑ دیتے، کون سی بات، میں بھی اتراتا ہوں مجلس سے، مگر بدعت ہے، سوال تو یہ ہے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن تو بہت الگ الگ ہے، جو ایک کامن، جو کام دین میں رسول نے نہ کیا ہو اس کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ بدعت ہے۔ چلیے ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو کام رسول نے بطور دین نہ کیا ہو اس کو آپ دین بنا کر شامل کر دیں دین میں کہ یہ دین کہتا ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی کہتے ہیں، ہم نہیں مان لیا۔ تو اب مجلسیں اگر بدعت ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے مجلس بپا کی ہے کہ نہیں بپا کی ہے۔ اگر رسول نے مجلس بپا نہیں کی ہے، بے شک بدعت ہے، بھائی چھوڑ دیجئے اس کو۔ اب آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں، ایک سخت اور بہت مشہور عالم اہل سنت ہیں علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول گھر میں تشریف لائے، بس اب مصائب شروع ہو گئے۔ ایک دن رسول گھر میں تشریف لائے، کچھ طبیعت میں ہلکا سا کسل تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ارشاد فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں حجرے میں جا رہا ہوں، اس وقت کسی کو میرے پاس آنے نہ دینا، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان سے کسی مربت کا سوال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور حجرے کے اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کا چھوٹا نواسا حسین گھر کے اندر آیا، اور آنے کے بعد
اپنی نانی حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ہمارے بابا کہاں ہیں، نانا کہاں ہیں؟ اب ام سلمہ چپ، جھوٹ بول نہیں سکتی، سچ کہہ نہیں سکتی، چپ۔ بس نانی جو چپ ہوئی تو حسین نے رونا شروع کیا، بس حسین نے رونا شروع کیا، اور رونے کی آواز حجرے کے اندر رسول کے کانوں تک پہنچی۔ تو رسول نے اندر سے آواز دی، ام سلمہ کون رو رہا ہے؟ یہ میرا بچہ حسین تو نہیں ہے؟ اسی کی آواز معلوم ہو رہی ہے۔ کہاں خدا کے رسول، آپ کا لاڈلا، آپ کے جگر کا ٹکڑا حسین ہے، یہ آپ پاس آنا چاہ رہا ہے، آپ نے منع کیا تھا کسی کو نہ بھیجنا، تو میں چپ کھڑی ہوں، نہ روک سکتی ہوں نہ اجازت دے سکتی ہوں۔ کہا کہ جب ہم کسی کا لفظ کہا کریں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں، لیکن حسن و حسین شامل نہیں ہوتے۔ ام سلمہ بچے کو آنے دو میرے پاس، خوش ہو گئی، دروازہ کھولا، بچہ اندر چلا گیا، حجرے کا دروازہ بند ہو گیا، ام سلمہ پھر باہر آ گئی۔ اب ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ رسول رو رہے ہیں۔ میرے سنی بھائی حضرات اہل سنت، میرے بھائی، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تیار ہوں، سنیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول کی آواز گریہ سنائی دی۔ دیکھیے، اگر رسول آنکھوں سے رو رہے ہوتے، آنسوؤں سے، تو ام سلمہ کو خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے بآواز بلند روئے، جبھی تو باہر آواز آئی۔ اب ام سلمہ گھبرا گئی، جلدی سے دروازہ کھولا کہ رسول کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ تو دیکھا کہ نواسہ تو رسول کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے، نواسہ تو نانا کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے۔ کوئی منظر یاد تو نہیں آ گیا آپ کو؟ کوئی منظر تو نہیں یاد آ گیا؟ یہ ایک بچہ ہے جو نانا کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے۔ کربلا میں ایک بچی بھی تھی، بس اللہ، کہا نانا کے سینے پر نواسہ سر رکھے ہوئے سو رہا ہے اور نانا رو رہے ہیں۔ کہا خدا کے رسول یہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں خبر ہے، یہ بچہ جب میرے پاس آیا تو میرے دل کو سکون ملا، اس نے میرے سینے پر سر رکھا، مجھے اور سکون ملا، یہ سو گیا، میرے دل کو اور چین ملا۔ اسی عالم میں جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول یہ بچہ جو آپ کے سینے پر سر رکھے سو رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس پر کیا گزرے گی؟ اور پھر جبرائیل نے مجھ سے کربلا، یہ سب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، میں بغیر پڑھے نہیں کہتا، دیکھ لیں آپ، لفظ کو لفظ ملا لیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے مجھ سے پوری داستان کربلا بیان کی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اصحاب فکر تشریف فرما ہے، دیکھیے یہ ہم تو حسین کی شہادت کے بعد مجلس کر رہے ہیں نا، ابھی تو حسین شہید نہیں ہوئے بھائی، بچہ ہیں، 5-6-7 سال کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور رسول کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے، پہلی مجلس۔ پڑھنے والا کون؟ رسول۔ سننے والی کون؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ۔ اور صاحبان فکر تشریف فرما، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پہلی مجلس ہے، اس سے پہلے ایک مجلس اور ہوئی، وہ کب؟ جب جبرائیل نے کربلا کے واقعات رسول کو سنائے اور رسول روئے۔ تو تیسری مجلس میں رسول ذاکر ہیں، ام سلمہ سننے والی ہیں، دوسری مجلس میں جبرائیل ذاکر ہیں، رسول سننے والے ہیں۔ جبرائیل کو کیسے خبر ہوئی؟ ان سے اللہ نے بتایا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ایک مجلس اور ہو چکی جس میں اللہ ذاکر اور ملائکہ سننے والے ہیں۔ تو یہ مجلس بدعت نہیں ہے، یہ مجلس سنت ازواج ہے، سنت رسول ہے، سنت جبرائیل ہے، سنت خدا ہے۔ بس رضاکاروں، اس کے بعد ام سلمہ فرماتی ہیں
3-4 منٹ میں آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. ام سلمہ فرماتی میں نے دیکھا کہ رسول کی مٹھی بند ہے. یہ سب وہیں سے پڑھ رہا ہوں. کہا خدا کے رسول آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ کہا ام سلمہ جبرائیل کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں. یہ کربلا کی مٹی ہے جہاں میرا لال شہید ہوگا. اور کہہ گئے ہیں کہ خدا کے رسول جب حسین شہید ہوں گے تو یہ مٹی لال ہو جائے گی, یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. کسی کی شہادت پر کوئی مٹی کبھی سرخ ہوئی ہے؟ بڑے بڑے شہداء ہیں, کوئی مٹی سرخ نہیں ہوئی. فرمایا کہ مٹی سرخ ہو جائے گی. اور مجھے معلوم ام سلمہ کہ جب یہ میرا بچہ شہید ہوگا تم زندہ ہوگی. لو یہ مٹی کی اپنے پاس ایک شیشی میں بند کر کے رکھ لو, اور جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا تمہارا لاڈلا عراق میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. بس زحمت ختم آپ کی. رسول دنیا سے چلے گئے. ام سلمہ نے وہ مٹی محفوظ رکھ لی ایک بوتل کے اندر, ایک شیشی کے اندر. رسول دنیا سے چلے گئے. رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. مولا علی شہید ہو گئے. حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. اب 28 رجب کو ام سلمہ اب لگ بھگ 100 برس کی ہیں, لگ بھگ 100 برس, 90 اور 100 سال کے بیچ میں عمر ہے. کسی نے کہا ام سلمہ تمہیں خبر ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ مدینہ چھوڑ رہے ہیں کیوں؟ کہا ایسا وقت پڑ گیا حسین پر کہ حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گیا. اب 90 اور 100 سال کے بیچ میں عمر تھی. جیسے ہی خبر ہوئی صبح کو قافلہ تیار ہو چکا تھا. ایک مرتبہ آسا پہ تکیہ کرتی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد حسین کو جھکی بھی کمر سے سر اٹھا کر دیکھا. کہا بیٹا کیا ارادہ ہے, کیا مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ کہاں نانا کی امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے مجھے. میں مدینہ تھوڑی چھوڑ رہا ہوں, نانا کا مزار چھوڑ رہا ہوں, بھائی کی لہر چھوڑ رہا ہوں, ماں کی قبر چھوڑ رہا ہوں. یہ سب چھوٹ رہے ہیں مجھ سے اور ہمیشہ کے لیے. کہا اچھا جاؤ مگر دیکھو سب طرف جانا, عراق نہ جانا. کہا کیوں؟ کہا تمہارے نانا مجھے بتا گئے ہیں کہ عراق میں کوئی جگہ ہے وہاں تم شہید کر دیے جاؤ. بس اب امام نے چاہا کہ اپنی معرفت نانی کو کرا دیں. کہا نانی آپ جانتی کہ میں اندھیرے میں جا رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں, اور مجھے یہی پتا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا بچہ علی اکبر کیوں جا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عباس کیوں جا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے قاسم کیوں جا رہا ہے, مجھے یہی پتا ہے کہ ابھی ایک چند دن کا بچہ علی اصغر بے شیر یہ کیوں جا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ زینب کیوں جا رہی ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سکینہ کیوں جا رہی ہے. نانی میں اندھیرے میں نہیں جا رہا ہوں, مجھے سب معلوم ہے, سب مجھے پتا ہے. ام سلمہ نے کہا بس زحمت ختم ہو گئی. ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا میں نے اس سرزمین کے بڑے فضائل سنے ہیں, بڑا مرتبہ ہے اس کا جہاں تم شہید ہو گئے. کہا نانی ہاں صحیح ہے, آپ زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے زیارت بھی آ گئی. اب زیارت کی بدعت نہ کہیے, زیارت بھی آ گئی. کہا بیٹا کیسے زیارت ہوگی؟ کہا آئیے. نانی کو پہلوں بلایا, کہا گردن اٹھائیے, گردن اٹھائیے. حسین کا ہاتھ بلند ہوا, بلند ہونے کے بعد جھکا. ابو طراب کا بیٹا تھا, جھکا تو یہاں سے لے کر عراق تک کے جتنے زمین کے طبقات تھے وہ سب نیچے چلے گئے. کربلا سامنے آ گئی. دیکھیے وہ ہے کربلا. ابھی نماز کے بعد مجلس کے بعد زیارت آپ پڑھیں گے نا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حضرت عباس کی زیارت پڑھیں گے, حضرت علی اکبر کی زیارت پڑھیں گے. یہ زیارت آپ بعد شہادت پڑھ رہے ہیں. حسین نے کہا دیکھیے وہ کربلا آ گئی سامنے, وہ نہر فرات لہریں لے رہی ہے آپ کی نظروں کے سامنے, اسی کنارے میرا عباس شہید کیا جائے گا. اے نانی وہ جگہ جو دکھائی دے رہی ہے یہیں پر قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوگی. نانی یہ جگہ دکھائی دے رہی ہے علی اکبر کے سینے سے برسی کا پھل میں کھینچ رہا ہوں گا. اے نانی وہ جو بلندی دکھائی دے رہی ہے یہیں پر یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر میری گود میں خون اگل رہا ہوگا. اور اس کے بعد حسین نے کہا سنیے زداروں. اس کے بعد حسین فرماتے ہیں نانی وہ جو نشیب دکھائی دے رہی ہے نا یہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں میں سجدے کے عالم میں ہوں گا,
اور خنجر شمر میری گردن پر چل رہا ہوگا. حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا, آگے بڑھانے کے بعد تھوڑی سی مٹی وہاں سے اٹھائی, اٹھانے کے بعد نانی کو دی, کہا جہاں نانا کی دی ہوئی مٹی رکھی ہے وہیں اس کو بھی رکھ لیجئے. اب ام سلمہ کے بعد 2 بوتلیں آ گئی, 2 شیشے, ایک میں نانا کی دی ہوئی مٹی, ایک میں نواسے کی دی ہوئی مٹی. ام سلمہ کا بیان یہ, بس مجلس ختم ہو گئی. ام سلمہ کا بیان یہ ہے کہ حسین روانہ ہو گئے. اور میری بے چینی کا عالم یہ, میں ہر روز صبح کو جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھی, ان دونوں مٹیوں کو دیکھتی تھی, دونوں مٹیاں مٹی دکھائی دیتی تھیں. یہاں تک کہ شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال, ذیقعد, ذی الحج, محرم کا محرم کی تاریخیں جتنی جتنی بڑھتی جاتی ہیں میری بے چینی بڑھتی جاتی ہے. میری بے چینی, ہائے میرے بچے پر کیا گزر رہی ہے, ہائے میرے بچے پر کیا گزر رہی ہے, ہائے میرے بچے پر کیا گزر رہی ہے. کہا یہاں تک کہ عاشور کا دن جب آیا تو روز تو میں 1 مرتبہ دیکھتی تھی, عاشور کے دن میں نے بار بار جا کر دل کی طلب کی وجہ سے اس مٹی کو دیکھنا شروع کیا. جب گئی دیکھا مٹی مٹی ہے, دل تھوڑی دیر کے سنبھل گیا, سو گئی. خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں. مسلمانوں, تم سب رسول کے چاہنے والے ہو, اگر رسول شہادت حسین پر ہنس رہے ہیں تم بھی ہنسو, اگر وہ خوشی منا رہے ہیں تم بھی خوشی مناؤ. کیسے ایک رسول کو وفادار رسول کو روتے دیکھے گا اور لال کپڑے پہن کے نکلے گا؟ تمہاری محبت و غیرت کا سوال ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے دیکھا رسول تشریف لائے مگر عالم یہ کہ سر و ریش پر خاک پڑی ہوئی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ہاتھوں میں 2 شیشے لیے فرما رہے ہیں ام سلمہ تم سو رہی ہو, تمہیں پتہ نہیں کربلا کے میدان میں میرا بچہ شہید کر دیا گیا, میں صبح سے کربلا کے میدان میں تھا, ایک شیشے میں حسین کا خون ہے اور ایک شیشے میں اصحاب حسین.